اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن کسی کافر کو کوئی کافر نہ کوئی نفع پہنچا سکے گا اور نہ کسی کافر کو کوئی مسلمان نفع پہنچا سکے گا۔ تو آگے آج جو سبق ہے ہمارا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں پھر ہمیں ایک سبق عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات عطا کی، وہ تمہارے اوپر برا عذاب دیا کرتے تھے، برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام۔ اس آیت کریمہ سے پہلے والی جو آیات کریمہ تھی ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اجمالی طور پر جو نعمتیں عطا کی ان کا تذکرہ فرمایا، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو نجات دینا فرعون سے، اس کا تھوڑا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے، اہل فرعون سے نجات عطا کی کہ وہ تمہارے بیٹوں کو زندہ جو ہے نا پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے اور طرح طرح کے تمہیں عذاب کے اندر مبتلا رکھتے تھے۔ فرعون نے دراصل بنی اسرائیل پر بہت مشقت والے کام لازم کر رکھے تھے، جیسا کہ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں اور ان کی گردنیں زخمی ہو چکی تھی، اور ان پر جبراً ٹیکس وصول کر دیا جو غروب آفتاب سے پہلے جبراً وصول کیا جاتا تھا۔ جو بیچارہ وہ ٹیکس نہ دے پاتا کیا کرتے کہ اس کو سخت سخت سزا دیتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو فرعون کا نام استعمال کیا گیا ہے، فرعون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو یاد رکھنا کہ فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک لقب ہے۔ فرعون بادشاہ کو کہا کرتے ہیں، جس طرح کہ فارس کے بادشاہ کا ایک لقب ہے کسریٰ، اور روم کے بادشاہ کا لقب قیصر تھا، اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب جو ہے وہ نجاشی تھا۔ اسی طرح قوم قبطی اور قوم عمالقہ سے تعلق رکھنے والے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کو فرعون کہا کرتے تھے، ان کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ مصر کے اندر بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر جو فرعون تھا، یعنی جو بادشاہ تھا جس کو فرعون کہتے ہیں، اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اسی کا ذکر ہے، اور یہ بھی لکھا ہے تفسیر سراۃ الجنان کے اندر کہ اس کی عمر 400 سال سے بھی زیادہ ہوئی۔ اور اہل فرعون جو آل فرعون ہے، آل فرعون سے مراد اس کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ اٹھی جس نے مصر کو ہر طرف سے گھیر لیا، اور سارے قبطی اور قوم عمالقہ کے جو سردار تھے یعنی سارے قبطیوں کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کو کچھ بھی نہ ہوا۔ تو جو کاہن تھے ان کے سامنے یہ خواب بیان کیا گیا، تو انہوں نے پھر اس کی تعبیر نکالی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ فرعون سے کہا گیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل کے بچے قتل کر دیے گئے، اور جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ فرعون نے اسی طرح کئی ہزار بچے قتل کروائے تاکہ وہ بچہ پیدا نہ ہو، وہ بچہ دنیا کے اوپر نہ چلتا پھرے جو میری ہلاکت کا سبب بنے۔ ایک طرف تو وہ اپنے آپ کو خدا کہتا، دوسری طرف اپنی یہ خیر کر رہا ہے کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔
کیونکہ اس کو یہ خواب کی تعبیر دی گئی تھی۔ پھر کیا ہوا، کئی ہزار بچے قتل کرنے کے بعد اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل کے مرد جو تھے، جو بڑے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جلد مرنے لگے۔ ادھر ان کے یہاں موت کی کثرت ہو گئی، ادھر بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ تو قبطی سردار جو تھے وہ اکٹھے ہو کر فرعون کے پاس گئے شکایت لے کر۔ انہوں نے کہا کہ اے فرعون، ایک طرف بنی اسرائیل کے اندر موت کی کثرت ہو چکی ہے، ان کے بڑے بندے فوت ہو رہے ہیں، بڑے بندے مر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں۔ تو اگر یہی صورتحال رہی تو بنی اسرائیل تو ختم ہو جائیں گے، تو پھر ہم غلام کہاں سے لائیں گے، اپنے خدمت گار کہاں سے لائیں گے؟ تو مہربانی کریں، ذرا رحم کریں۔ تو فرعون نے پھر حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال نہ کیے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر قدرت، جو سال چھوڑنے کا تھا اس کے اندر حضرت سیدنا ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جو سال قتل کا تھا اس سال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کی ولادت ہوئی، اور بڑی شان سے ولادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو کیا ہوا یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ پھر پرورش، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا جانی دشمن بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے 18,000 یا اس سے زیادہ بچے قتل کیے گئے، اسی کے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی کے گھر کے اندر، فرعون کے گھر کے اندر، حضرت بی بی آسیہ کے ہاتھوں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی گھر کے اندر رہے جس گھر کے اندر وہ شخص رہتا تھا جو کہتا تھا کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اسی فرعون کا ذکر کیا گیا، اور بنی اسرائیل کو فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل میرے اس انعام کو یاد کرو کہ جو فرعون تمہیں ہر طرح کے عذاب دیا کرتا تھا، جو تمہارے اوپر ٹیکس مقرر کر کے تم سے جبراً وصول کرتا تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، تمہاری بچیوں کو زندہ رکھ کے پھر ان سے جو ہے نا ہر طرح کے کام لیا کرتا تھا، غلام بنا کر، باندی بنا کر، اور تمہارے اوپر طرح طرح کے عذاب کرتا تھا۔ اور پھر کون تھا جس نے تمہیں اس عذاب سے نجات عطا کی؟ تو اس آیت کریمہ کے اندر مصیبت سے مراد جو ہے فرعون کے مظالم تھے، اور انعام سے مراد وہ ہے نا فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں بہت بڑی بلا تھی یا بڑا انعام۔ تو بلا مصیبت کو کہتے ہیں، اور مصیبت سے مراد فرعون کے مظالم تھے، اور انعام سے مراد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو اس سے نجات عطا کرنا۔ آج کے سبق تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک خیال رکھے گا اپنا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔